الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارا سبق ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 165 سے لے کر 171 تک ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا بات ہوئی جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کیسے آن پڑی، حالانکہ غزوہ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف کو آ چکی ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ آزمائش کر لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور ان کے اقارب بھائی لڑنے گئے اور مارے گئے، پھر انہوں نے کہا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں اگر تم قول کے سچے ہو تو جب موت آئے اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یا شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ منظرنامہ وہی احد کا چل رہا ہے، اور ناظرین کرام غزوہ احد میں جو کچھ ہوا ایک اجتہادی اختلاف کی وجہ سے، چند صحابہ کے اجتہادی رائے کی وجہ سے جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں پر ایک اور انداز سے اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، دلوں کو جوڑا جا رہا ہے، ہمت بندھائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اکابر صحابہ کرام تو تمام حقیقتوں سے آگاہ تھے، لیکن جو عام مسلمان تھے ان کے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز آپ پہ قربان، جب وہ وہاں موجود ہیں تو ہمیں شکست کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہاں میرے نبی، میرے حبیب وہاں موجود تو تھے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو نا کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی تو تم سے ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ دوسرا اگر ہم سوچیں پہلو، اگر احد میں یہ بھی یہاں تسلی اور تشفی دی گئی ہے دوسرے پہلو کے اعتبار سے کہ اگر احد میں یہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے انداز سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، آپ کے ہاتھوں بدر کے میدان میں بھی تو فریق مخالف کے 70 افراد ہی قتل ہوئے تھے۔ یہ جتنا دکھ آپ کو پہنچا ہے اتنا ہی دکھ ان کو پہلے ہم پہنچا چکے ہیں۔
اور گرفتار بھی ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے سبق میں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، لوگوں تم ان کو مردہ نہ کہو نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شہداء کی زندگی کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ کس طرح شاداں و فرحاں ہیں اور کس طرح اللہ سے رزق پا رہے ہیں، ان کی برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہ تمام سوالوں کے جواب آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین، ان سارے پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان شخصیات ہیں، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی خلیل احمد قادری۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب جو ہیں جید عالم دین ہیں، ماشاءاللہ آپ استاذ بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ فاضل درس نظامی بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ دارالافتاء جامعہ نعیمیہ سے بھی منسلک رہے ہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ للبنات اور للبلین کے لیے آپ جامعۃ القرآن کے محتمم بھی ہیں اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مصطفیٰ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی غلام یاسین نظامی، ماشاءاللہ آپ ان کو سنتے ہیں، مختلف چینلز پر بھی سنتے ہیں، پروگرام صدائے قرآن میں بھی آپ ان کو سنتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حرف استناد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، کچھ عرصے بعد آپ تشریف لائے، ذرا نوازے سر۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، پروگرام صدائے قرآن کا آپ حصہ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے لیے بہت سعادت کی اور راحت کی بات ہے۔ مفتی صاحب، آج پروگرام کا مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، قرآن کریم کی یہاں پر پچھلی چند آیات سے غزوہ احد کا تناظر چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور آج کا سبق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مفتی صاحب، مختلف انداز سے اللہ رب العزت اپنے صحابہ کو نبی کریم کی نسبت کی وجہ سے، سبحان اللہ، نسبت کی وجہ سے، وہ جو اجتہادی طور پر ایک لغزش ہوئی تھی، تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمع رہنے پہ کہا تھا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں آپ نے وہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ پانسا پلٹا تو صحابہ سمجھ گئے، کچھ صحابہ سمجھے کہ اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، اور کچھ کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت تھی کہ جب تک میں نہ کہوں ہلنا نہیں ہے، تو وہ جمے رہے۔ یہ ایک منظر ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت، جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر بھی تھے تو صحابہ سبحان اور اللہ، نسبت نبی کریم سے تھی، تو اس کے باوجود ان کو معاف بھی کیا، ان سے درگزر بھی کیا، پھر ان کو تسلی بھی دی، تشفی بھی دی۔ آج بھی اور انداز سے تسلی اور تشفی کا منظرنامہ ہے کہ جب دل میں یہ بھی صدمہ تھا صحابہ کے کہ غزوے میں ہمارے 70 صحابہ کرام، 70 رفقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے ہیں، دل میں یہ بھی صدمہ تھا۔ تو اس صدمے کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تھوڑی سی یہ ریمیڈی بیان کی ہے کہ سبحان اللہ، آج اگر آپ کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے غزوہ بدر میں آپ کے ہاتھوں 70 ہی ان کے لوگ قتل ہوئے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر کہا کہ چونکہ یہ ایک جھول ہو گئی تھی تو ہم نے معاف بھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، آپ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو موازنہ کیا ہے کہ اگر آج 70 آپ کے شہید ہوئے ہیں، 70 ہی ادھر قتل ہوئے تھے بدر میں، اس موازنہ کرنے کی یا اس کا حوالہ دینے کی اللہ رب العزت نے یہاں کیوں ضرورت سمجھی؟ اس میں کون سی تشفی اور تلافی تھی جس کا اظہار اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عام لوگ جب اس بات کو پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جواب ارشاد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ اللہ پاک نے زندگی میں موقع دیا کہ اس کے مقدس کلام کی چند آیات طیبات کے حوالے سے گفتگو کا موقع ملا۔ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایک اضافی چیز جو یہ مل جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کا غیر منقوط ترجمہ کرتے ہوئے ایک ایک حرف کی عرقریزی کی ہوئی ہے، اور جس جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے یا وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کی عطا سے خود قرآن کریم فرقان حمید کو بہت جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک اچھا سبب ہے۔ بات یہ ہے حضور، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ کتنے رکوعات کے اوپر مشتمل ہے کہ کئی دنوں سے ماشاءاللہ صبح کی بہاروں میں یہ لوگ واقعہ سن رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو ایک اگرچہ ان کی اپنی اس وقت لغزش تھی جس کی پاداش میں یہ معاملہ دیکھنا پڑا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنی عطا دی ہے کہ کئی رکوعات پر مشتمل تسلیاں تشفیاں اللہ پاک نے ان کے اوپر مختلف اندازوں سے مختلف اینگل سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اتاری ہیں اور ان کو تشفی دی ہے۔ اور یہاں جو بالخصوص ایک تشفی کا ذکر ہے کہ اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم دگنا تکلیف پہنچا چکے ہو، تو یہاں لفظ دگنا استعمال کیا ہے چونکہ یہاں مسلمانوں کے طرف سے لڑنے والے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اکابرین صحابہ جیسے آپ نے لفظ بولا یا مخلصین صحابہ جو بالکل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے قلب و دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ دوسرا وہ طبقہ جو سراسر منافق تھا لیکن وہ اپنے قبیلی ایک حمیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کے ساتھ شامل ہوا، کچھ چلے بھی گئے، کئی دو رہ بھی گئے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو نو مسلم تھے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے اور مخلص تھے، لیکن چونکہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے تو مکمل اسلام کی ان کے اوپر ابھی جو عرق ریزی والی کیفیت تھی وہ بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کے سامنے غزوہ بدر کا ایک سما تھا جب مسلمان بے سر و سما تھے، اور پورے مسلمانوں کی ایک فوج کے اندر جو 313 افراد تھے صرف 8 تلواریں تھیں، اور جو سب سے بنیادی اور سب سے چھوٹا ذریعہ اس وقت جو اسلحہ تھا وہ ایک تلوار ہوتی تھی، اور پورے لشکر میں فقط 8 تلواریں تھیں۔ اور ادھر کیفیت یہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور یہ جملہ بولا کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لم توبد فی الارض ابدا، اگر یہ چھوٹا سا گروہ اللہ اگر آج اس جگہ پہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا۔ تو ایسی کیفیت میں پھر اللہ پاک کی طرف سے جب مدد آئی تو کیسی مدد آئی کہ 313 ایک 1000 پہ غالب آ گئے، بے سر و سامان سے جو کمر بستہ تھے ان پہ غالب آ گئے، 8 تلواروں والے 1000 تلواروں پہ غالب آ گئے۔ اس طرح کی جب کیفیت پیدا ہوئی نہ صرف غالب آئے بلکہ 70 بندے ان کے مارے گئے جن میں 24 ان کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار تھے، اور پھر 70 قید بھی ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ پھر مال غنیمت بھی، یہ 3 طرح کا ایک غلبہ تھا کہ 70 بندے بھی مارے گئے اور 70 قید بھی ہو گئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا اور اسلام کی ایک عزت بھی دنیا کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب یہ کیفیت لے کر وہ جوان صحابہ جن کا یہ جذبہ تھا کہ ہم مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے جنگ کریں، حالانکہ منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے جنگ کریں۔ اب اس کیفیت و تناظر میں ان کے سامنے وہ سما تھا جس سما میں اللہ پاک کی اس انداز سے مدد اتری تھی۔ اب جب اس جگہ پہ آئی تو ان کے قلب و دماغ کے اندر ایک وہم پیدا ہو گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو مدد ہوئی ہے، یہاں کیوں نہیں ہوئی، اور آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور بھی جو صحیح بخاری کا وہ خواب موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی تلوار کو ایک چیز کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ٹوٹا ہوا بھی دیکھا ہے، اور پھر سرکار نے مدد کی اور کامیابی کی ایک سرکار نے بشارت بھی سنائی تھی، وہ بشارت بھی سامنے تھی، غزوہ بدر کا ماحول بھی سامنے تھا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا صحابہ کے دل میں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ کیفیت ایک امتحان والی پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ پریشان نہ ہو، یہ تو تمہاری ایک اپنی سرزنش تھی جو تمہارے اپنے فعل کی بنا پر ہوئی، اور اس میں 3 چیزیں شامل تھیں۔ ایک تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی، اور دوسری جو تھی وہ چند لوگوں کا واپس چلے جانا منافقوں کا، اور تیسرا ایک درے کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی اس میں صحابہ کی اجتہادی کیفیات میں تبدیلی۔ اب یہ 3 کیفیت کو سامنے رکھ کر جب اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی، اور سزا اس واسطے دی گئی کہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قیمت کیا ہے، سبحان اللہ، اور سرکار کی جو تجویز ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلمانوں کے لیے ایک انداز ہے ان کو اپنی دانش مندانہ کیفیت میں سلیکٹ کرنے کا، قیامت تک اس کی وقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس کی پاداش میں فرمان ہے اس کی وقت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا اس کی قیمت کیا ہے۔ اب فرمایا، لیکن پھر تسلی دی ہے، تسلی یہ دی ہے کہ آج آپ کے 70 لوگ شہید ہو گئے، تو ادھر ان کے بھی تو 70 مارے گئے ہیں۔ اب اس جنگ کی آخر میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اس سے بھی اس کا جواب مل جاتا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے تھے اور ابو سفیان نے آواز لگائی کہ تمہارے اندر محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے اشارہ کیا خاموش رہو، پھر کہا حل منکم ابو قحافہ، کیا ابو قحافہ تمہارے ابو قحافہ تمہارے اندر موجود ہے؟ سرکار نے اشارہ کیا خاموش رہو۔ تو پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابن خطاب موجود ہے؟ سرکار نے پھر اشارہ کیا خاموش رہو۔
اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا جی لات و منات کی عزت کی قسم سارے کے سارے چلے گئے. تو تب حضرت عمر سے رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا کہ تینوں کا تو نے نام لیا، تینوں ہم زندہ ہیں اور قیامت تک تیرے دل میں کھڑکتے رہیں گے. اس وقت جب یہ جملہ بولے گے کھڑکتے رہیں گے تو پھر اس نے کہا جی ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے. تو صحابہ کا جواب یہ تھا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ تمہارے مقتول جہنمی ہیں، ہمارے مقتول جنتی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. ایک یہ بھی کیفیت تھی کہ مسلمانوں کے مقتولین جو ہیں سارے کے سارے شہید ہیں، اور شہید کا مقام جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ خون کا قطرہ زمین پر پہلے بعد میں گرتا ہے اور پہلے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جمال بے حجاب دکھا دیتا ہے. آپ کی اجازت ہو تو مفتی صاحب کو شریک کریں. مفتی صاحب خوش آمدید. دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو. ماشاءاللہ. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو. کیا بات. تو پتہ چلا تھا آپ صاحب فراش ہیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین. اور بناس تک پروگرام صدائے قرآن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہی مقدمہ ہے، یہی تناظر ہے، یہی سوال ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ حضور، آپ بڑی شفقت اور بڑی محبت فرماتے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. الحمدللہ. دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور بلا شبہ جی آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے اور جتنی بھی ٹیم اس صدائے قرآن کے پروگرام سے منسلک ہے ان تمام کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے. جی اللہ پاک تمام کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں، بطور خاص آپ کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. انہوں نے میرا خیال ہے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا ہے. آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. جی میں یہاں پہ صرف 4 چیزوں کا ذکر کروں گا. جی ماشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیا مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر 4 باتوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس آیا مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کے جو اصحاب ہیں ان کی عظمت کو بیان فرمایا. ماشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پر اس میں بطور خاص صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے. اولما اصحابتکم. جی. اور عمومی طور پر تمام کے تمام اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے اور اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے. اور چوتھے نمبر پر دیکھا جائے نا، اس آیا مبارکہ کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اس وقت تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کہیں یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. یہ صدائے قرآن ہے. یہ صدائے قرآن ہے. یعنی جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر سارے کے سارے جو اہل ایمان ہیں ان کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ جب پریشانی آئے تو اس وقت اپنا جائزہ لیجئے، صحیح، اپنا محاسبہ کیجئے. اور محاسبے کے اندر یہ ہے کہ اگر اچھے اعمال ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر اعمال میں کمی اور کوتاہی ہے تو اللہ کے حضور معافی مانگیں. جی بالکل. سبحان اللہ. اور اللہ کے حضور معافی مانگیں، اور جن کے حقوق جو ہیں آپ نے ادا کرنے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اب دیکھا اگر آپ اجازت دیں جی وقفہ لے لیں، پھر اس کے بعد یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ شروع جی کریں. بہتر ہوگا. بہت شکریہ. جی بہتر. آپ کی اجازت سے وقفہ. جی ماشاءاللہ. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ. قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے لے کر 171 تک ناظرین کرام آج ہمارے مضامین ہیں، ہمارا سبق ہے. جی مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیا مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان صحابہ کیا. کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مصیبت آ جائے تو اپنا جائزہ لیجئے، اپنا محاسبہ، اپنا محاسبہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. جی جی. اب اگر دیکھا جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی اور وہ آپس میں ان کا اظہار کرنے لگے. ہم تو حق پر ہیں، اب اللہ کا رسول بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ایک ضابطہ بیان فرما دیا.
حق پر ہونا کافی نہیں ہے، جی حق کے جو ضابطے ہیں ان کو اپنانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حق پر ہیں اور حق کا ضابطہ کیا ہے وہ جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرما دیا آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر، وہ ضابطہ کیا ہے، اس ضابطے کو آپ نے اپنانا ہے۔ جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا، بطور خاص صحابہ کرام کی بات کی گئی ہے اور بطور عام تمام اہل ایمان کی بات کی گئی ہے، آج تک جو آج ایمان تک ہے اور قیامت تک جو رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن عزیز کی تعلیمات جو ہیں وہ ابدی تعلیمات ہیں، قرآن جو ہے وہ عالمگیر کتاب ہے۔ اب اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے جہاں میرے محبوب کی بات آ جائے اپنا سر جو ہے وہ خم کر لینا، جی بالکل، ان کی بات کے آگے کوئی بات نہیں ہے، ان کی بات پر عمل کرنے میں آپ کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اگر آپ ان کی بات پہ عمل نہیں کریں گے نا پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، وہ نقصان جو ہے وہ آپ کو ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ نقصان آپ کو باطنی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بنیادی طور پر ان 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ خوش ہوں گے یہ بات سن کے میں جو کرنے لگا ہوں کہ مفتی صاحب چند دن پہلے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جی جی اس وقت بھی منظرنامہ یہی چل رہا تھا احد کا جی۔ ہی، تو ہم نے پورے پروگرام کا جو خلاصہ نکالا تھا نا وہ ایک جملے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خلاصہ یہ ہے مفتی صاحب کی گفتگو سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کوئی اجتہاد بھی کوئی نہیں ہو سکتا اجتہاد بھی بے نہیں، شک اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا بھی نہیں، بالکل ایسے ہے۔ بہت خوب بہت خوب، وہ بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے ماتھے کا جھومر تھی۔ باتیں کا سبحان جو اللہ، مرتب کوئی شک سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مصعب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت میں آج کے سبق میں ارشاد یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس کے اذن سے تھا، اس لیے کہ وہ مومنین کی اور منافقین کی آزمائش کرے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتا ہے ماشاءاللہ، اور سب کچھ اس کو معلوم ہے اور تھا، اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ جو آزمائش تھی یہ پھر کس کے لیے تھی؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے جو ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں بالخصوص اس مارکہ سے سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ جی بات یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے کہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے آپ مشعل راہ ہیں، ایک مفہوم اس طرح کا ہے۔ تو اب چونکہ ان کے اسوہ کاملہ کو قیامت تک ہم سب پہ لاگو کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی پہچان کروانی تھی۔ اور بعض سیکھیں ایسی ہوتی ہیں جن کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ کرنے سے کروانے میں اور لازم سے متعدی میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ بھول گئے، اللہ بھی ان کو بھول جائے گا یا بھول گیا، اس کا مطلب اللہ نے پرواہ چھوڑ دی۔ تو بعض سیگے جو ہے لازم سے متعدی میں لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کہ اللہ پہچان کرے کہ مطلب ہے اللہ پہچان کروائے، یعنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے ان کا کردار رکھ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصین کون تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کرنے والے کون تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک ماحول ہے مکہ مکرمہ کا، ایک ہے مدینہ منورہ کا، شرفہما۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر 2 چیزیں تھیں، یا مسلمان یا کافر، تیسری کوئی کیفیت نہیں تھی، کیونکہ وہاں تو کوئی منافقت کے ساتھ مسلمان بنتا بھی کیسے، کوئی اگر اخلاص کے ساتھ بھی بنتا تھا تو وہ تو اپنا سر دیوار میں مار کے پھوڑنے کے مترادف تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب آئے تو ماحول ذرا مختلف تھا۔ اب یہاں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا تھا منافقین کا۔ اب منافقین کون ہیں اور ان کی حرکتیں کیا ہیں اور کس طرح وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس غزوہ میں آ کر جب 300 بندوں کو لے کر عبداللہ بن ابی بن سلول واپس گیا اور اس کے بعد چاند ایک باقی رہ گیا تو انہوں نے تزلزل پیدا کر دیا اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور سوالات کرنے شروع کر دیے۔ یہ قیامت تک اللہ پاک نے ان کے کردار کو اشکارا کیا، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ حضور کے ساتھ تھے اور پھر آخر دم تک رہے، اگرچہ ان میں کچھ حوصلہ شکنی بھی ہوئی کسی وقت، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا پتہ چلا اور حضور نے آواز دی تو آواز دینے کے بعد، جیسے ہمارے پیچھے درس میں ہو چکا ہے، آواز دینے کی دیر تھی کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سارے کے سارے تشریف لے آئے۔ اب یہ جو کیفیت تھی یہ پہچان تھی۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کسوٹی اور ترازو بنا دیا گیا ہے کہ حضور کے ساتھ دینے والے کیسے تھے اور کس قدر مخلص تھے،
جس کی وجہ سے آج اسلام، وہ جو غزوہ بدر کا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک سجدہ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں یہ بات ممبر پہ، محراب پہ، مسجد میں، گلی میں، محلے میں، ہر جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچنی چاہیے کہ اگر سجدہ ہے، اذان ہے، جو کچھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کی پہچان کروا دے، یہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے کہ ان کی قربانیاں ہوئیں جن کی وجہ سے قیامت تک آنے والے، اور پھر وہ دوسرا طبقہ بھی دکھا دیا جنہوں نے اس وقت منافقت کی کہ یہ ہر دور میں رہیں گے۔ اگر افضل ترین دور جس کے بارے اللہ کے رسول کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس افضل دور میں بھی اتنی بڑی کیفیت تھی، تو آج تو پھر ہم ماشاءاللہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، آج وہ کیفیت اس سے بھی کہیں درجہ زیادہ ہے۔ وہ مسجد نبوی شریف اور ریاض الجنہ شریف ہو، اور پہلی صف ہو، دائیں بائیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کھڑے ہوں، علیہ رضوان، پھر بھی بیچ میں منافق کھڑے ہوں، اگر اس کیفیت میں منافق تھے تو قیامت تک یہ سلسلہ بند نہیں ہونا، یہ قیامت تک کے لیے ہونا ہے۔ تو یہاں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پہچان کروا دے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے اس طرح کے صفوں میں لوگ کھڑے ہوں گے جو نقصان پہنچائیں گے، اور ان کا سد باب یہ ہو۔ سد باب یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ ارشاد ہے جب وہ یہ بات کر رہے تھے وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ اللہ قریب تھے۔ اکبر، اللہ۔ مفتی صاحب یہ کن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے بھی ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ منافق لوگ ہیں، اور یہاں پہ عبداللہ بن ابی یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ تمام کے تمام۔ اچھا، میں اس بات کی طرف آنے سے پہلے ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی ابھی میرے ذہن میں یہ والی بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دل غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے قرآن عزیز کی آیات مقدسہ کو نازل فرمایا۔ حضور کے غلاموں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا لیجیے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی ان کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ سارے کا سارا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دلوں کی اطمینان اور تسلی دی ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے اس دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے، یعنی ان کی جتنی باتیں ہیں نا، اگلی آیہ مبارکہ میں یہ بات کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پہچان بھی کروا دی کہ جو لوگ کیا ہیں، منافق ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ آؤ جنگ کرو، تو وہ آگے سے کہنے لگے اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعتاً لڑائی ہے تو ہم ضرور تمہاری پیروی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ کے اندر ان کی تمام کارستانی اور ریشہ دمانی کو بیان فرما دیا ہے۔ یعنی جو منافق لوگ ہیں وہ منافق لوگ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ جی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دو آیات مقدسہ میں صحابہ کرام اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق کیا ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کر کے ان کی پہچان کروا دی، اور حقیقت میں وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافق لوگ تھے جو ظاہری طور پر کہا کرتے تھے ہم جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے اور ان کے دلوں کے ارادے یہ تھے کہ مسلمانوں کو اس میں نقصان ہو، اور جب وہ نقصان ہوا تو اس نقصان کے ہو جانے پر وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ جی بالکل ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک۔ بہت خوب۔ آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، بہت خوبصورت گفتگو اور علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس دوران ایک پھر وقفہ ہے، اور وقفے میں دوبارہ ہم چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں والہانہ انداز میں، اور بہت رچاؤ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے۔ آج ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور اس میں ہمارا جو سبق ہے ناظرین کرام وہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے لے کر 171 تک آج ہمارے مضامین ہیں جو ہمارا موضوع ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں متعدد بار مختلف مقامات پر
شہداء کی شان بیان کی گئی ہے، ماشاءاللہ، ان کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو بعد والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، نہ ان کو مردہ سمجھو۔ آج کے سبق میں یہ ارشاد ہے کہ ان کو مردہ سمجھو نہیں، گمان بھی نہ کرو۔ جی گمان بھی نہ کرو۔ تو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ سب شہداء کی اس عظمت کو، ان کی زندگی کو، یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو ہم ان کی زندگی کا کس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس زندگی کی شان کیا ہے؟ ماشاءاللہ، میں اس میں یہ بات عرض کروں کہ اگر غزوہ احد کے تناظر میں دیکھا جائے جی تو مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ ہوا، اتنے لوگ شہید ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو تشفی عطا فرمائی۔ تشفی عطا فرماتے ہوئے یہاں دو طرح کا انعام ہے، دو جہتوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ غزوہ احد کا سب سے بڑا انعام جو صحابہ کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تشفی دی کہ ہم نے تمہارے جو شہداء ہو گئے ہیں ان کو ہم نے دائمی زندگی عطا فرما دی ہے، اور دائمی زندگی عطا فرمانے ان کو ہم نے جو کچھ عطا کر دیا فارحینا، وہ اس پر مکمل طور پہ خوش ہیں۔ جی اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو یہ آیات طیبہ اتاری، اس میں ہمیں یہ بتا دیا قیامت تک کے لیے ہم تمام امت مسلمہ کو جو یہ مقام ملا کہ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، یہ غزوہ احد کی اس پریشانی کے بعد ملا۔ تو ان کی جو یہ پریشانی تھی وہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر مسلمان جس کے اندر حوصلہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کا، اس کے لیے سب سے بڑی تشفی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہاں لفظ قول اور بولنے کی بات ہے۔ یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اب ایک چیز ہمارے سامنے ایک بندہ پڑا ہوا ہے جس کے جسم سے سارا خون نکل گیا ہے اور اس نے تڑپ تڑپ کے جان دی ہے اور اس کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں، اور ہمارے ہاں سب سے بڑی علامت کسی شخص کی زندگی کی اس کے سانسیں ہیں، وہ بھی منقطع ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ بے حرکت ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اس کی روح نکل گئی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ گمان، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے کہتے نہیں ہیں لیکن ہے تو مردہ، اللہ فرماتا ہے یہ کیفیت پیدا کر لی تب بھی دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اتنا بڑا یعنی ہمارے لیے سبق ہے کہ چلو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہے تو مردہ لیکن کہتا نہیں ہو۔ اللہ فرماتا ہے سوچو بھی نہ، اگر گمان کر لیا تو بھی تم اللہ کے حکم سے نکل گئے۔ لیکن آگے کچھ شرائط رکھ دی ہیں، فرمایا عند ربہم، یہ الفاظ ہمارے لیے جواب ہیں، زندہ ہیں لیکن کہاں زندہ ہیں، ان کی زندگی کس جگہ پہ ہے؟ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہے۔ اب چونکہ جہان مختلف ہے، اب جیسے عالم ارواح میں تھے، پھر ماں باپ کی پشت میں گئے، پھر ماں کے پیٹ میں آ گئے، پھر دنیا کے اندر آ گیا، دنیا میں کئی عالم دیکھے۔ اب کوئی شخص اگر کسی شہید کو دیکھے گا تو بظاہر تو محسوس کرے گا کہ اس کا جسم بھی حصہ و حرکت ہے، وہ مردہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مردہ تصور کرتے کہ اللہ نے آگے فرما دیا عند ربہم۔ اور حدیث پاک میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا جو جناب جابر کے والد گرامی تھے تو وہ اکثر غمگین رہتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ غمگین کیوں رہتے ہو تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ غمگین کیوں نہ ہوں، میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ ایک حدیث پاک میں قرضے کا ذکر بھی آیا تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں بتانا دوں اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تو بتایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے سبز رنگ کے پرندوں کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو رکھا ہوا ہے جو جنت میں جا کر چلتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے وہ چگ لیتے ہیں اور ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر واپسی آ کر وہ آرام کہاں فرماتے ہیں؟ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی نورانی قندیلیں، وہ اس میں آ کر اپنا بسیرا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اچھا اب جب یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مقام دیا تو انہوں نے پھر اللہ سے عرض کیا شہداء نے کہ اس چیز کی خبر ہمارے ورثاء کو بھی دے دی جائے، لواحقین کو بھی دے دی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی خبر ہم قرآن پاک میں دیتے ہیں، تب یہ قرآن پاک کی آیات طیبات اتری۔ اب ان کی زندگی کا تصور کیا ہے کہ وہ اور عالم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہاں ان کو رزق بھی عطا ہے۔ یہی فرق ہے باقی لوگوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کہ باقی لوگوں کو رزق جو ہے وہ میدان حشر کے بعد عطا کیا جائے گا، ان کی ارواح سلامت ہیں، لیکن شہداء کو رزق عالم برزخ کے اندر بھی عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مستر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 آیات مقدسہ ہیں، آیا مبارکہ 169، 170 اور 171۔ جی جی ان 3 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے کرام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، جس طرح کہ کبیرہ مفتی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ آپ نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے، صحیح، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے ان کی، زندہ ہیں اور زندہ ہونے کے بعد ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق کون سا دیا جاتا ہے؟
جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شہید ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مرتبہ شہادت کی برکت سے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنت کے باغ میں ان کو جنت کی نعمتوں سے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ یہ ان کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حیات جاودانی، اب کیونکہ یہ ہمیشہ والی زندگی ہے، جی جی، وہ حیات جاودانی کی وجہ سے ان نعمتوں پر شادہ بھی ہیں اور فرحاں بھی ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان پر اللہ کا فضل و کرم ہو رہا ہے۔ در حقیقت ان صفات کے ذریعے وہ لوگ جو وہاں پر غمگین تھے، جن کے عزیز، جن کے پیارے چلے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر پھر ان کے دلوں کو اطمینان اور تسلی دے رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم افسردہ بیٹھے ہو، ذرا ان کی صفات کو تو سن لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو حیات جاودانی ہم نے عطا کر دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ تم لوگ جو ہو نا، تم لوگ ایمان اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت پر قائم رہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اس عمل سے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفَهُم، تم ان کے پیچھے ہو، تم نے ابھی جا کر ان سے ملنا ہے، لیکن تمہارے ایمان پر ثابت قدمی اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا اپنے محبوب کی اطاعت کرنا، یہ عمل ان کو خوش کرتا ہے اور تم نے اس پہ کاربند رہنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اب جو زندگی ان کی گزر گئی ہے، نہ تو اس گزری ہوئی زندگی کا ان کو کوئی خوف ہے، اور نہ ہی آگے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے حوالے سے ان کو غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرما دیا، اور یہ سب سے بڑی بات ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ان پر اللہ رب العالمین کی انوار و تجلیات اور فضل و کرم نازل ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوش ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرما دیا، ساری صفات کو بیان فرمایا، اور آخر میں بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، انہوں نے احسان کیا ہے، میرے پیارے حبیب کی فرما برداری کی ہے، اور جو میرے پیارے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے اللہ پاک ان کے احسان کو ضائع نہیں فرماتا۔ اندازہ لگا لیجیے ان 3 آیات مقدسہ میں شہدائے اعظام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، ان کے صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لواحقین کو تسلی اور اطمینان بھی دیا ہے۔ تمہیں ان کے حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے، جہاں پر اللہ کا فضل و کرم نازل ہو رہا ہے، اور جہاں پر جنتی رزق کے ذریعے ان کی تواضع کی جا رہی ہے، اس مقام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ ہمیشہ پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں، اور آپ کا منتظر رہے گا پروگرام صدائے قرآن۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی، اور آخر پہ جو شہداء کا درجہ بیان کیا گیا، شہداء کی عظمت بیان ہوئی ہے، وہ تو کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک تو اس بات سے بھی منع کر دیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ زندہ۔ اور آج کے سبق میں یہ ہے کہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ایک ہے کہ سامنے لاش تڑپی ہے، روح بھی نکل چکی ہے، خون بھی بہہ چکا ہے، بظاہر تو ہمارے سامنے مردہ ہی ہے، دل میں آ سکتا ہے نا کہ ہے تو مردہ، ٹھیک ہے زندہ ہوگا، لیکن اللہ نے کہا سوچنا بھی نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور ان کو جو رزق دیا جا رہا ہے ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کو رزق بھی مل رہا ہے، اور وہ جس مقام پہ ہیں وہ شاداں و فرحاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے ماں باپ کو، ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے اقارب کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خوش ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کون سا مقام عطا کیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، ہیں وہ زندہ، رزق بھی پا رہے ہیں، مفتی صاحب نے حدیث بھی بیان کی ہے، لیکن ہم شعور نہیں رکھتے۔ پورے اکمال کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں کہ ان کی زندگی کا منظرنامہ کیسا ہے تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کا خود جواب دے دیا ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، جس طرح سے آنکھ دیکھنے کا شعور رکھتی ہے، سننے کا نہیں رکھتی، کان سننے کا شعور رکھتے ہیں،
دیکھنے کا شعور نہیں رکھتے، زبان بولنے کا شعور رکھتی ہے، دیکھنے کا شعور نہیں رکھتی، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وہ ہیں زندہ لیکن تمہاری بصیرت میں اور تمہاری بصارت میں ان کی زندگی آ نہیں سکتی۔ لیکن یہ کہنا کافی ہے، یہ ارشاد الہی کافی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔